بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صباح اگر آپ لوگ ادھر سامنے آ جائیے تو ہاں ادھر آ جائیے تاکہ آپ کو ادھر آئیے تاکہ وہ بدن گھمانے میں مستقل تھا آپ لوگ ادھر دیکھتے بیٹھے بات ایسا ہے کہ تنظیم مکاتب کی بانی تھے مولانا مولانا مصری صاحب، جنہوں نے مکاتب گاؤں گاؤں قائم کرنے کے بعد تحریک بیداری، قوم میں مذہبی بیداری، مذہبی جاگرکتا پیدا کرنے، انہوں نے گاؤں گاؤں تبلیغی دورہ بھی شروع کیا تاکہ ہماری قوم اگر بلا نہیں سکتی ہے تو علماء گاؤں گاؤں تک جائیں، ان لوگوں کو مدد کی طرف دعوت دیں۔ اور اگر کہیں کانفرنس ہے، تعلیمی کانفرنس جس میں مکاتب کے بچے جو کچھ انہوں نے مکتب میں پڑھا ہے، کچھ وہ ہے جو نظم کے ذریعے سے، کچھ ہے جو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، کچھ ہے جو ترجمے کے ذریعے سے، کچھ جو ہے ڈرامے کی شکل، اس طریقے سے اپنا دینی تعلیم کو مظاہرہ کرتے ہیں، جس میں علماء کی تقریریں ہوتی ہیں، شعراء کی نظمیں ہوتی ہیں اور باتیں مجلس امام سے اسلام۔ آپ پورے ہندوستان میں الگ الگ پروگرام ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے تو محفل نہیں ہوتی، اور محفل ہوتی ہے تو مجلس نہیں ہوتی، اور اگر محفل ہو رہی ہے مجلس ہو رہی ہے تو اس میں دینی مظاہرہ، تعلیمی ایجوکیشن کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ مگر تنظیم المکاتب کی کانفرنس کے اسٹیج پر ایک وقت میں آپ کو ایجوکیشن بھی مل جائے گا، آپ کو مجلس بھی مل جائے گی، محفل بھی مل جائے گی، اور مذہبی پیغامات بھی۔ ایک گلدستہ ہے تنظیم المکاتب کی یہ کانفرنس 14-15 مئی کو آپ کسی سیتل میں ہونے جا رہے ہیں۔ زیادہ حضرات آئے، دیکھیں، تشریف لیں۔ یہ آپ کے مکاتب کے بچوں کو دین جنہوں نے کتنا سیکھا ہے، علماء اعلام کی مجلسیں سنیں، تقریریں سنیں، اور مشہور شعراء کی نظمیں سنیں وغیرہ۔ غلام مسیح صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ کانفرنس سے پہلے اس علاقے کے گاؤں گاؤں کا تبلیغی دورہ کرنا۔ وہ سلسلہ ابھی بھی باقی ہے جو آج ہم لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک گروپ دوسرا ہے جو آپ کے محمود آباد سے کل شروع ہوا ہے، ہم لوگوں کا جو ہے سیتاپور سے شروع ہوا ہے، اور صبح میں ہوتے ہوئے آج آپ کو بتاؤں۔ عزیزان گرامی، بات اصل یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان گھاٹے میں، انسان نقصان میں، کھاتا اور کماتا تو جانور بھی، جانور بھی کوششیں کرتا ہے، وہ اس کی کمائی ہے، جو ادھر ادھر وہ جا رہا ہے یہ اس کی کمائی ہے، اور جانور بھی کھاتا ہے، کماتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اگر ہم انسان بھی کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی جانور سے زیادہ نہیں۔ ایک جانور کا ہدف اور ایک جانور کا مقصد زندگی کا کیا ہے؟ ایک جانور سمجھتا ہے کہ مجھے بس کھانا ہے اور سونا ہے۔ اگر یہی ہدف اور مقصد ہم انسانوں کا بھی ہے کہ بس کھانا ہے اور سونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، کہ اللہ نے جسے عقل دیا ہے سوچنے کے لیے، وہ اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھ سکے، اپنی زندگی کا ہدف نہ سمجھ سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ہی نہیں۔ ہم گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں، ہم گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ نے 50 سال عمر رکھی تھی، 5 سال کم ہو گئی تو گھاٹا ہو گیا۔ اللہ نے 25 سال عمر دے دی، 25 سال اور بڑھ گئے تو 25 ہی سال بچے تھے، ہم تو 2 سال کی طرف جا رہے ہیں۔ کڈنی کمزور ہو رہی ہے، آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، کان کے پردے کمزور ہو رہے ہیں،
دانت کمزور ہو رہے ہیں، دن بدن ٹوٹتے جا رہے ہیں، اور ایک منزل ایسی آتی ہے کہ ہم اب روٹی بھی نہیں چبا سکتے، تو ہم تو گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان گھاٹے، ہم گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی، قرآن نے آگے بڑھ کے ایک فطرہ کہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، مگر ان کی زندگی اللہ کے حوالے ہو رہی ہے، کم ہوتے ہوئے بھی چونکہ خدا کے حوالے ہو گئی، لہذا یہ فائدے میں آ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کبھی بھی خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ سے مایوس ہو گیا انسان، اس کا مطلب یہ ہے اپنے مالک کا وہ باغی بن گیا، اپنے مالک کا باغی بن گیا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا پروردگار تیرا کوئی ایسا بندہ ہے اس وقت جس سے تو بہت ناراض ہے؟ کہاں کون ہے؟ اچھا، شہر کے دروازے پر، یہ مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے، ان کے کلچر میں شہر کے باہر دروازے بنتے تھے۔ جیسے آج ہمارے یہاں ویزا پاسپورٹ ہے، ویسے مصر وغیرہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ دروازے ہوتے تھے، وہاں پر ان کی فوج ہوتی تھی، وہ اجازت دیتے تھے تب آدمی اندر آ سکتا تھا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ اسی دروازے پر بیٹھ جاؤ، صبح کے وقت پہلا آدمی جو نکلے بس وہی ہے۔ گئے جناب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، دیکھا ایک ادھیڑ عمر کا آدمی ایک 7-8 سال 10 سال کے بچے کی انگلی پکڑے ہوئے جا رہا، پہلا جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، کہنے لگے یار بیچارہ جو اس کو خبر بھی نہیں ہے اس کا مالک اس سے ناراض، خبر بھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، نماز ظہرین پڑھی، نماز ظہرین مناجات کی، پروردگارا تیرا کوئی محبوب بندہ بھی اس وقت آواز آئی، ہاں تو اسے دکھا دیں، اسی جگہ جا کر بیٹھو، اسی جگہ جا کر کے بیٹھ جاؤ، رات میں جو سب سے آخر میں آئے گا وہ میرا بہت ہی محبوب بندہ۔ گئے، بیٹھ گئے، اور آخر میں اب یہ کہ شہر کا دروازہ بند ہو جائے، دیکھا کہ چلا آ رہا ہے ایک انسان، جب قریب آئے دیکھا تو وہی بوڑھا بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا۔ خدا صبح میں تو اس سے بہت ناراض تھا، اب اس وقت اتنا خوش ہو گیا، اتنا محبوب بندہ ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ جب یہ میرا بندہ جا رہا تھا تو میں بہت اس سے ناراض تھا، مگر جیسی شہر کے باہر نکلا پہاڑوں پر اس کے بچے کی نظر پڑی، اس نے پوچھا اپنے باپ سے ابا ان پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس میرے بندے نے جواب دیا ہاں ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا آسمان۔ پھر بچے نے سوال کیا اپنے باپ سے کہ ان آسمانوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اسی میرے بندے نے جواب دیا ہاں۔ تو بچے نے پوچھا وہ کیا؟ کہا تیرے باپ کے گناہ، تیرے باپ کے گناہ۔ پھر بچے نے تیسرا سوال کیا تمہارے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا وہ کیا؟ کہا خدا کا رحم و کرم، خدا کا رحم و کرم یہ تیرے باپ کے گناہ سے بھی بڑا ہے۔ موسیٰ سوچو جو میرے رحم و کرم کو اتنا بڑا مانتا ہو اس کے گناہ میں معاف نہ کروں، یہ میرے کرم کے خلاف۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ہدف کے تحت زندگی بسر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ہدف کے تحت زندگی بسر کرنا چاہیے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک چھوٹی سی 2 جملوں میں۔ فرض کریے یہ نواب صاحب ہیں، ان کے دروازے پر پلے ہوئے نوکروں کی کوئی اولاد آ کر کے انہیں گالی دینے لگے تو یہ پلٹ کے گالی نہیں دیں گے، اندر چلے جائیں، کمزور نہیں ہے، ہارے ہوئے نہیں ہیں،
مگر وہ ان کے لائق نہیں، وہ ان کے لائق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ اپنے آپ کو آل محمد کے لائق بنائیں تاکہ آل محمد یہ کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ لائق ہونا ایک بہت بڑی چیز، ہمیں اپنے آپ کو امام زمانہ کے لائق بنانا پڑے گا۔ ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں مولا جلدی تشریف لائیے، تو ہم لوگ اپنے آپ کو مولا کے لائق بنا چکے ہیں جو بلا رہے ہیں؟ کہیں کوفے والا معاملہ تو نہیں ہوگا؟ کوفے والوں نے 100 خط لکھا تھا، کتنا؟ بولیے 100 خطوط یہ لیٹر بھیجے امام کے پاس، اور ان 100 میں سے ایک دو خط تو ایسا تھا جس میں لکھا تھا الاجل یبن رسول اللہ۔ ہم لوگ کچھ کہتے ہیں الاجل ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا، الاجل یبن رسول اللہ، فرزند رسول جلدی کیجئے، اگر آپ نہیں آئے تو قیامت میں دامن بھی پکڑیں گے۔ مگر جب امام حسین کربلا آئے تو کون سا لشکر سامنے تھا؟ وہی الاجل لکھنے والا۔ کہا ہے امام کے بعد اصحاب نے آ کر کے یزید کے لشکر کو خطاب کر کے کہا، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، کیا آپ نے خط نہیں لکھا تھا؟ ہمارا بھی الاجل کہیں وہ والا تو نہیں ہے۔ توجہ دیدہ نہیں کرانی، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو امام کے لائق بنائیں۔ اپنے بچوں کو امام کے لائق کیسے بنائیں گے؟ انہیں قرآن پڑھائیں، دینیات پڑھائیں، امامت کی معرفت دیں، سیرت اہل بیت پڑھائیں، یعنی مکتب کو ہم اتنا آباد کر دیں کہ ہمارے یہی بچے امام زمانہ کے لائق ہو جائیں۔ در صلوات پڑھیں محمد بس ایک آخری بات اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو امام کے لائق نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ یاد رہے ہم نے خیانت کیا ہے۔ یہ بچے آپ کے ہیں، مخلوق خدا کی ہے، غلام آل محمد کے، یہ غلام ہے آل محمد کے آپ کے بچے، تو یہ بچے آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو مضبوط دین نہیں سکھایا، بچے اگر گمراہ ہو گئے تو اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے، اور اگر یہی بچے دین سیکھ کر کے اگر یہ مذہبی ہو گئے، سچے حسینی ہو گئے، سچے کربلائی ہو گئے، سچے غدیری ہو گئے، عمل یہ کرتے جائیں گے، ثواب آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ لہذا آپ اپنے ہدف کو پہچانیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچائیے، ورنہ ایک کافر و مشرک یہود اور نصارہ سبھی ہے ہماری آپ کی طرح، جی رہے ہیں، کھا رہے پی رہے، کل وہ بھی مر جائیں گے، پھر ہم میں اور آپ میں کیا فرق رہے گا؟ ان میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ فرق ہونا چاہیے، وہ مرا ہے بے دین ہو کر کے مرا ہے، ہم مر رہے ہیں محب اہل بیت بن کر کے مر رہے ہیں، یہ فرق ہونا چاہیے دیدہ نگران۔ اب آپ ذرا دیکھیں، ہمیں لائق ہونا پڑے گا، اہل بیت کے لائق کیسے ہوں گے؟ اہل بیت کے لائق ہم جب دین سمجھیں گے، دین کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم دین پڑھیں گے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، ایک تاریخی واقعہ ہے، اپنے موضوع کے تحت یہ بات کہہ رہا ہوں اور بس آپ کی زحمت تمام ہے۔ نادر شاہ درانی کے بارے میں تاریخ ہے کہ جب وہ کسی ملک پر حملہ کرنے جاتا تھا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لشکر پیچھے ہوتا تھا، 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر پیچھے، اور یہ 2-4-10 کمانڈوز کے ساتھ، اور جو اس کے اسلحے ہوتے تھے اور وہ خزانہ جو کہ وہاں خرچ ہونے پیسے وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ آگے جب وہ ہندوستان کی طرف آ رہا تھا تو وہ ایک گاؤں سے گزرا، تو گاؤں سے جب گزرا تو ایک گلی سے نکلا، کیا دیکھا؟ ایک گھر سے ایک بچہ نکلا، چھوٹی سی کتاب بڑی تیز سی، اس نے اپنے ایک سپاہی سے بلوا کر کے رکوایا، آگے بڑھا بچے، سپاہی روکتے ہوئے دیکھو یہ بلا رہا، بچے نے سلام کیا، جواب دیا، تو نادر شاہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم اپنے مکتب جا رہے ہیں قرآن پڑھنے، ہمارا مدرس معلم ٹیچر آ گیا ہے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اس لیے میں دوڑتا ہوں۔
اس نے پوچھا نادر شاہ نے کہ آج کون سا سورہ پڑھو گے؟ تو بچے نے کہا آج سورہ فتح پڑھیں گے۔ نادر شاہ نے اس سے ایک اچھی فال لی کہ گویا میں اپنے اس حملے میں جنگ میں کامیاب رہوں گا، ایک اچھی فال، خوش ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک سونے کا سکہ نکالا اور بچے کی طرف بڑھا دیا۔ بچے نے نکالا، ہاتھ پیچھے کر کے توجہ فرمائی دی۔ یہ تربیت کہاں ملی؟ یہ مکتب اہل بیت میں تربیت۔ ہر اہل غیرت سے عقیدہ نہ لینے پائے ہمارے بچے، اس لیے آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیے، ایک وقت فاقہ کر لیجیے، مگر بچوں کی تعلیم رکنے نہ پائے۔ مرنا جینا شادی بیاہ سب میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، مکتب کا اگر معاملہ ہو گیا تو صاحب جھگڑا ہونے لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر کا فرعون ہمیں کیا ہے، ضد ملاتا ہے، وہ اونچے ہیں ہم نیچے ہیں، وہ کریں گے نہیں دیں گے، وہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے۔ آپ کسی شخص کو چندہ نہیں دے رہے ہیں، آپ کسی شخص کو، کسی منتظم کو چندہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو پیسہ دے رہے ہیں امام زمانہ کو دے رہے ہیں۔ یہ تو سسٹم کی مجبوری ہے کہ کوئی منتظم بنایا جائے، اور آپ پیسہ کسے دے رہے ہیں؟ آپ امام کو دے رہے ہیں۔ مکتب اپنے چلائیے، مضبوط بنائیے، اپنے بچوں کو تہذیب اہل بیت سکھائیے، ورنہ کل مرنے کے بعد بڑا پچھتاوا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے بچے نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کرنا نہ تو نادر شاہ نے کہا کیوں؟ کہا میری ماں مارے گی کہ تم نے غیر سے پیسہ کیوں لیا؟ تو نادر شاہ نے کہا نہیں نہیں، تمہاری ماں نہیں مارے گی، جا کے کہنا نادر شاہ نے دیا تو نہیں مارے گی۔ تو بچہ کہتا تب تو اور مارے گی، جب ہم یہ کہیں گے نادر شاہ نے دیا ہے تب تو اور مارے گی۔ کیوں؟ کہا کہ میری ماں کہے گی اگر نادر شاہ ہوتا تو ایک سکہ نہ دیتا، سکوں کی پوری تھیلیاں دیتا۔ نادر شاہ خوش ہو کہ میرے بارے میں لوگوں کا اتنا اچھا خیال ہے۔ گھوڑے سے نیچے اتر کے اس نے اپنے خزانے کی وہ بوریاں منگوائی اور اس کے دامن کو پکڑ کے اس میں ہاتھوں سے سکے پھرنے لگا۔ لے جاؤ، کہنا نادر شاہ نے دیا ہے۔ عزیزوں میرے دوستو، اگر نادر شاہ کے بارے میں ہم اچھا خیال پیدا کر لیں تو ایک جلاد مہربان ہو جاتا ہے، تو اگر یہی اچھا خیال ارحم الراحمین کے لیے پیدا کر لیں، لہذا عزیزان گرامی، ہم یہ خیال اللہ کے بارے میں کب پیدا کریں گے؟ جب ہمارے پاس دین کی تعلیم ہوگی، جب ہمارے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی، جب ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہوگی۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ گاؤں یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ معمولی نہ سمجھیں۔ ہم لوگ بھی گاؤں کے ہیں، کوئی ہم لوگ جو ہے امریکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، کوئی ہم لوگ دلی جیسے شہر کے پلے ہوئے نہیں ہیں، ہم لوگ بھی گاؤں کے ہیں۔ اپنے مکتبوں میں ہم پڑھتے رہے ہیں، اور مکتب سے پڑھ کے تب مدرسے کے لائق بنے ہیں، مدرسے کے بعد تب عہدے کے لائق بنے ہیں، عہدے کے بعد تب ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے، جن لوگوں کے پیسے مکتب میں ہماری تعلیم پر خرچ ہوئے ہیں یا مدرسے میں خرچ ہوئے ہیں، آج جب تک ہم دین کا کام کرتے رہیں گے ثواب ان کی روحوں کو پہنچتا رہے گا۔ لہذا ہم اپنے مکتبوں کو معمولی نہ سمجھیے، آخرت میں یہی ذریعہ ہے ہماری بخشش۔ اسی لیے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، خدایا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کیا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا کیا۔ آپ کے پاس ہم کیوں آئے؟ آپ نے ہمیں بلایا ہے؟ نہیں، آپ نے ہمیں بلایا نہیں۔ ہمیں جب آپ بلانا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ ہم سے تعریف لیجیے یا پھر انتظار کریں، مگر بغیر بلائے کیوں آئے؟ یہ جو علماء اعلام یہاں پر تشریف فرما بغیر بلایا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو یہاں کھینچ کے ان لوگوں کو لائی ہے؟ کیا ان کے گھروں میں کھانے نہیں ہیں، آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے؟ شہر پہ رہتے کیوں یہاں؟ اس کا ذرا احساس کریں، اس گرمی، اس لو دھوپ میں ہم شہر میں رہتے ہیں جہاں 24 گھنٹے لائٹ رہتی ہے،
जिंदगी की तमाम अल्लाह ने नेमतें हम लोगों को दे रखी, सब छोड़ करके इस लू धूप गर्मी में क्यों आए? गौर करिए, या तो हम पागल हैं जो चले आए, या फिर कोई एक फरीजा है जो हमसे छूटने न पाए, मेरा इमाम शिकवा न करने पाए, कल आप लोग ये न कहने पाए कि हम तक दीन की मुबल्लिगीन नहीं आए, हमको दीन की अहमियत बताने वाले नहीं आए थे मौला, वरना हम लोग दीन पर अमल करते। हम उसी शिकवे को दूर करते जिसकी बुनियाद बानियत तंजीम मौलाना गुलाम अस्करी आला मकामा ने आज से तकरीबन 54 बरस पहले रखी। आपकी वो हमारे और आपके दरमियान कोई ईमानी रिश्ता खींच के लाया है, ताकि हम आपके अंदर दीनी बेदारी पैदा करें और ये एहसास दिलाएं कि इमाम ज़माना के इंतजार का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने बच्चों को दीन सिखाइए, खुद भी दीन सीखिए और अपने बच्चों को भी दीन सिखाइए। अजीज़ान गिरामी, जानते हैं जब हमारे और आपके ज़माने के इमाम हज़रत वली अस्र अज्जलल्लाहु तशरीफ लाएंगे, इमाम के ज़माने हुकूमत का तरीक़ा क्या होगा, उस ज़माने का माहौल क्या होगा। रवायत में मैंने पढ़ा है पाक इमाम अलैहिस्सलाम से, उस ज़माने में लोग फ़ख्रिया कहेंगे, जैसे आज लोग कहते हैं ना मेरा बेटा जो है IT से मतलब ये किए हुए है, मेरा बच्चा जो मतलब इस चीज़ में मतलब कंप्यूटर से ये इंजीनियरिंग में ये उसने कोर्स किया है, आज मेरा बच्चा मिसाल के तौर पर ये इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बेटी या प्रोफेसर, लोग फ़ख्रिया कहेंगे। कल इमाम के ज़माने हुकूमत में लोग फ़ख्रिया कहेंगे मेरी बेटी कुरान का हाफ़िज़ा किया, मेरा बेटा कुरान का मुफस्सिर, मेरी बेटी नहजुल बलागा की मुफस्सिरा है, मेरा नवासा जो है नहजुल बलागा का मसलन हाफ़िज़ा किए हुए है, मेरा पोता जो है ये सहीफ़े कामिला का ये हाफ़िज़ा किए है। ये इल्म रुबात में सबसे आगे उस ज़माने का इफ्तिखार किया। लिहाजा मैंने रवायत में देखा है कि घर में कुरान करीम घर घर इतना राइज हो चुका होगा कि अगर बच्चों में झगड़ा होगा तो माएँ अपने बच्चों का झगड़ा कुरान और हदीस की रोशनी में हल करें। गोया हर घर में फ़क़ीहा होगी, हर घर में मुज्तहिदा होगी, हर घर में आलिमा होगी। अगर वो माहौल देखना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों को आप मजबूत मकतब चलाइए, बेहतरीन मकतब चलाइए, इस तरीके से चलाइए कि आपका हर बच्चा बेहतरीन कुरान जानता हो, दीन जानता हो, इस्लाम जानता हो, मजहब जानता हो और अपने नौजवानों की भी तालीम का आप इंतजाम करें, वरना कल बड़ा पछतावा। इस वक्त ज़ुहूर का जो तरीका, इंतज़ार इमाम का जो तरीका है, अपने आप को अमली दुनिया में ले आए, अमली दुनिया। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था जो खुदाया जिसने तुझे पाया उसने क्या, और जिसने तुझे खोया उसने। अगर खुदा ही हमारे पास नहीं है तो फिर क्या है हमारे, जब हमारे मालिक ही नहीं है हमारे पास क्या है। अजीज़ान गिरामी, एक बात और कहता चले, ज़रा गौर कर लीजिएगा। अभी हमारे क़िबला मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब जो हमारे जामिया इमामिया के इंचार्ज हैं, यानी हौज़े इल्मिया के इंचार्ज, और इनके तकरीबन सैकड़ों से ऊपर शागिर्द, तकरीबन 1000 के करीब इनके शागिर्दों के शागिर्द। अजीज़ों, इन्होंने क्या बताया कि 5.5 करोड़ इदारे इल्म कातिब का इस साल का खर्च। चूँकि मैं मैनेजमेंट में हूँ लिहाजा बता, इदारे मकातिब तनहा ये वो इदारा शुरू से लेकर के आप तकरीबन 54 बरस का हो गया ये इदारा। आप 54 कापियाँ ऑडिट रिपोर्ट ले सकते, हम गवर्नमेंट को हिसाब दें ताकि हमारी कौम के दामन पर कहीं से दहशतगर्दी का धब्बा न लगे और कौम को भी हम हिसाब दें। जानते हैं 98% इसका खर्च हिंदुस्तान के शिया पर कर रहे हैं। ये सदका, इमाम जामी, सहम इमाम यानी ख़ुम्स, डोनेशन यानी मरहूमीन सारे सवाब के अपनी तरफ से, आपके यही 4-5 फंड होते हैं। यही 1000, 10,000, 100, 50, 10, 20
یہی جمع ہوتے ہیں جو جا کر کے بنتے ہیں 98% اس کا خرچ تنظیم المکاتب کا ہمارے ہندوستان میں شیعہ ہو جاتا ہے. 2% میں باہر کے مومنین جو ہم لوگ باہر جاتے ہیں مجلس وغیرہ پڑھنے وہ 2%. دیتے آپ لوگ ہیں. صحرا ایران کے سر پہ باندھتے ہیں, ایران سے آتا ہے. دیتے آپ لوگ ہیں اور صحرا بنتا ہے مثال کے طور پر آپ کے امریکہ اور جو ہے انگلینڈ کے جو وہاں کے لوگ چلا رہے ہیں. لہذا عزیزو, غلام مسکی صاحب نے جو انتظام کیا تھا یہاں پر اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو پھر ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں بھی جو گھر گھر میں 10 نظریات ہیں شیعوں میں, ہمارے گاؤں ہمارے ملک میں ہمارے شیعوں کے حالات اس سے زیادہ خراب ہوتے ہیں. یہ تو غلام مسکی صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے گاؤں گاؤں مکتب کھول کے کم سے کم ہمیں 10 نظریے سے بچایا. تب آپ کا فریضہ ہے کہ اپنے مکتب کو بات کریے, اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مکتب میں بھیجیے اور دلچسپی سے بھیجیے. مکتب کے جو مشکلات ان کو دور کریے عزیزان گرامی, اور نہ مکتب کے طالب علموں کو معمولی سمجھیے, نہ وہاں کی تعلیم معمولی سمجھیے, اور نہ وہاں کے مدرس کو معمولی سمجھیے. آپ کا مدرس آپ کے بچے کو وہ دے رہا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نقل جلا کر اب آپ دامن پکڑ سکتے. جانتے ہیں قربانیوں کے الگ الگ طریقے ہیں. مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ اسے زندہ پانی سے ملا جائے. چھوٹے جانور کا ذبیحہ یہ ہے کہ ان کی شہرت کو کاٹا جائے. اونٹ کا ذبیحہ یہ ہے اسے نہر کہتے ہیں. اونٹ کھڑا ہوتا ہے اور خنجر ہوتا ہے جسے ہمارے یہاں بلم کو اسی چاقو سے اس کے نکل کے لگا ہے, اس کو نہر ہے. جب جناب رباب نے جناب ابی اصغر کے گلے کو دیکھا یہی فرمایا تھا, بے تحاشائی فتنہ کہا تھا, میرے لال کیا تیری عمر کے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ تیری عمر کے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام میں جو تیر سے شعبہ چلا تھا اس طرح جیسے اوپر نہر کیا جاتا ہے اس طرح, بلکہ یہاں تک ارباب مقاتل کہتے ہیں جناب علی اصغر ایک ہسٹری نہیں لے پائے, ایک سانس نہیں لے پائے. فن قلب سبھی بے ید ابی, اپنے باپ کے ہاتھوں میں بچہ منقلب ہے. اب آپ ذرا سوچیں, اندازہ لگائے یہ قربانی جناب علی اصغر نے کی. ادادارو آپ یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام نے سید سجاد سے آخری وقت میں جو فقرہ کہا تھا, میرے لال میرے شیعوں کو میرا سلام ہے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے. اور یہی نہیں, جب جناب علی اصغر کو پانی دینے سے انکار کیا ہے ظالموں نے, اس وقت اپنے شیعوں کو یاد کیا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے نہ تو اپنے بابا کو یاد کیا, نہ نانا کو پکارا ہے, نہ اپنے بھائی کو پکارا ہے. ایک جو آپ نے اشعار پڑھے اس میں کیا کہا, کاش میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے ہوئے دیکھتے, جب میں نے پانی مانگا ہے تو انکار کیسے کیا گیا, انکار کیسے کیا گیا ہے. اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سینے میں ملعون شمر ہے جو اپنے نجس قدم کو رکھے ہوئے ہے اور امام کو ذبح کرنا چاہتا ہے. امام عالی مقام فرماتے ہیں شمر میں بہت پیاسا ہوں, میری نظر میں دنیا دھواں دھواں ہو گئی, کلیجہ جگہ جگہ میں چکر گیا, مجھے 2 قطرے پانی پلا دے. اس ملعون نے کہا زہرا کے لال ہم تمہیں پانی نہیں پلائیں گے چاہے پوری دنیا پانی پانی کیوں نہ ہو جائے. امام نے فرمایا اتنی دیر رک جائے کہ میری زینب خیمے میں چلی جائے, کہ مجھے زینب کو تو اور تڑپانا ہے. اس کے بعد امام نے کہا چھترا ٹھہر جا, میں اپنے مالک کا آخری سجدہ کر لوں. حسین نے اپنی زخمی پیشانی کو آگے کربلا کر رکھا. اس ملعون نے صبر نہیں کیا کہ امام سر اٹھائے, بس ایک گردن جو خنجر چلا ہے اللہ تعالیٰ, سیاہ آندھیاں چلنے لگی ہے, خون کی برسات ہونے لگی ہے. ارے زینب تڑپ گئی, میرا ماجایا مارا گیا, زہرا کا لال مارا گیا, پنجتن کی آخری نشانی مٹ گئی. سیاہ الذین ظلموا ایہم قلب ینقلبون علی لعنۃ